साइंस यानी मादे में छुपी हुई फितरी कुव्वतों का इंकिशाफ है और जादू गैर मादी कुव्वतों का नाजायज इस्तेमाल है, यानी गैर मादी कुव्वतों को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम जादू है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरा नाम सैयद आबिद महमूद। पिछले हमने वीडियोज़ में दज्जाल का जिक्र किया और एक तरतीब के साथ दज्जाली मामलात और दज्जाली रियासत को दुनिया में आम करने के जितने भी शैतानी हरबे हैं उनका तज़किरा किया था। तो उसी सिलसिले में कुछ बच्चों ने वजाहत मांगी और कुछ मामलात पर समझने के लिए कुछ सवालात किए। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम उन सवालात के अक्स में जवाबात देने की कोशिश करेंगे। दज्जाल या दज्जाली मामलात और दज्जाली रियासत पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों में आ रही है और लोग अपनी ज़िंदगियों को बदल रहे हैं, यानी सच्चाई ख़त्म हो रही है और दज्जालियत आम हो रही है, इसको इस चीज़ की वजाहत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अवामुन नास को दज्जाल और दज्जाली रियासत से डरा दिया जाए या खौफज़दा कर दिया जाए, बल्कि मकसूद तो ये है कि मौजूदा दौर में और आने वाले दौर में हम किस तरह अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की ईमान को दज्जाली तरीक़ों से और दज्जाली हरबों से बचा सकते हैं। जब भी कभी दज्जाल, दज्जाली रियासत या दज्जाली तरीक़े हुकूमत का जिक्र किया जाता है तो बाज़ लोग इसे मजहबी ज़ूदहसी या रूहानी हसासियत करार देते हैं या उसको समझने लगते हैं और उनके ख्याल में ये एक नाकाबिल वजह और नाकाबिल ज़िक्र चीज़ को अहमियत दी जा रही होती है, इसलिए वो इस मौजू को गैर मुफीद और गैर ज़रूरी समझ रहे होते हैं। यानी ये इंफॉर्मेशन लोगों को बताना कि दज्जालियत क्या है और दज्जाली निज़ाम क्या है और दज्जाली हुकूमत या दज्जाली निज़ाम हुकूमत क्या है और दज्जाली लोगों की सोच कैसे होती है, वो सच को कैसे छुपाते हैं और झूठ को कैसे सच बनाते हैं, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना गैर मामूली और गैर ज़रूरी समझते हैं। और ताज्जुब है ऐसे अहबाब ना अहदीस शरीफा की तरफ रजू करते हैं जो कि हमें फितना दज्जाल से बचाने के लिए कितनी ताकीद के साथ और अहमियत के साथ तवज्जो दिलाती है कि सहाबा के सामने जब ये जिक्र होता था तो वो तो यूँ समझते थे कि गोया हम मस्जिद से निकलेंगे तो खरूज दज्जाल का वाक़या रोज़मा हो चुका होगा, और ना ये हज़रात अपने इर्द गिर्द उस वक्त कोई दज्जाली मामलात को देखते थे और ना ही इनके दौर में कोई ऐसा मामला था या ऐसी कोई इलामात थी कि जिनसे दज्जाली रियासत या दज्जाली हालात पैदा हो रहे हों या दज्जाली इस्लाहात की जा रही हों, दज्जाली पैगामात दिए जा रहे हों या कोई दज्जाली इखलाकियात का कार फरमा हो। लेकिन ये सारे मामलात आजकल के दौर के लिए हैं। वो दज्जाली इखलाकियात, वो दज्जाली निज़ाम हुकूमत, वो दज्जाली पैगामात, झूठ को सच बना करके पेश करना और सच को छुपा देना, ये वो मामलात हैं जो कि हमें चौकन्ना करते हैं कि हम उन दज्जाली मामलात को बेहतर से बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करके अपने ईमान को बचाएं और आने वाली नस्लों को भी बचाएं, क्योंकि इस वक्त दज्जाल के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है और उसको आम लोगों के अंदर लाने के लिए एक सतह हमवार की जा रही है। तो ऐसे अहबाब के लिए तो हमने अपने वीडियोज़ में खुला पैगाम दिया ताकि वो हकीकत को वहम और सर पर आ पहुँचने वाले ख़तरे को दूर दराजी की अफवाहें करार ना दें, फितना दज्जाल से आगाह ना होना और इसकी ज़बरदस्त मुकावमत के लिए तैयारी ना करना बजाय खुद इस फितने में मुब्तला होने की इलामत है। तो भाई उन अहबाब की तसल्ली और तशफ़ी के लिए हम अपनी कोशिश से वीडियोज़ बनाकर पेश करते रहेंगे। तो मुआशरे में हर सतह पर इस मौजू पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू होनी चाहिए। तो
اس کے جی دو طریقے ہیں جو احادیث شریفہ سے ملتے ہیں. تو احادیث شریفہ کے اوپر تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی اور ہوتی ہے، ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. تو انشاءاللہ اگر اس موجودہ دور پر نظر ڈالیں تو ہر معاملہ پہلے سے مختلف ملے گا. دجالی فتنے کے 3 مراحل ہیں. معاشرے میں دجالی فتنہ پھیلنے کے 3 مراحل ہوتے ہیں. اس میں حق و باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق اور پہچان ختم ہو جائے. اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے باطل کو حق اور جھوٹ کو سچ باور کروا دیا جائے اور ساری محنت اس میں لگ جائے. اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے باطل پر بلجبر عمل کروایا جائے اور حق پر عمل سے بلجبر منع کیا جائے. اس طرح کے جو فتنے ہیں یہ مراحل وار دنیا کی انسانی تاریخ میں پہلے بھی مختلف انداز میں آتے رہے، لیکن وہ مرحلہ وار تھے. یعنی کہ پہلا مرحلہ کبھی کسی کے دور میں ہوتا ہوگا، پھر کسی دور میں صرف دوسرا مرحلہ تھا، پھر کسی دور میں صرف تیسرا مرحلہ تھا. آج کل کے دور میں یہ تینوں مراحل ایک ساتھ چل رہے ہیں اور یہ تینوں مراحل یکجا ہو کر پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے رہے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ لے رہے ہیں. اس طرح سے انسانی تاریخ میں اس سے پہلے پوری کائنات میں کبھی نہیں ہوا. ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے. باطل کے غلبے کے لیے طاغوتی قوتیں ہر قسم کا حربہ استعمال کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. تو طاغوتی قوتوں کے ہتھ کنڈوں کی 4 باتیں بہت سارے فہرست ہیں جو کہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان کردہ 4 واقعات کا مرکزی نقطہ ہیں. یہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کائنات میں نہیں ہوا. تو دجل کے ہتھ کنڈے 4 چیزوں میں ہیں. پہلا، حکومت و اقتدار. اصحاب کہف کو صاحب اس وقت کے اقتدار کے لوگوں نے جبری آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور نمبر 2، مال و دولت. اصحاب جنہ کا قصہ مادیت پرستی اور سرمایہ کاری اور اس کے برے انجام کے تمام اثرات بہترین تمثیل پیش کرتے ہیں. اور تیسری، عقل و ظاہر پرستی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے واقعے میں اس کی نفی سکھائی گئی ہے. اور چوتھی، فطری طور پر دی گئی غیر معمولی قوتوں کا غلط استعمال. ذوالقرنین انسانی وسائل کے بہترین استعمال اور صالح قیادت کا استعارہ اور یاجوج ماجوج غیر معمولی قوتوں کا غلط استعمال فاسد طاقت کا اظہار ہیں. ان چاروں نے مل کر اہل حق کو گھیر لیا ہے اور دور حاضر میں یہ چاروں بڑی شدت کے ساتھ قوت کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں اور اہل حق کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور نظریہ بھی ملاحظہ فرمائیں. سائنس یعنی مادے میں چھپی ہوئی فطری قوتوں کا انکشاف ہے اور جادو غیر مادی قوتوں کا ناجائز استعمال ہے. یعنی غیر مادی قوتوں کو ناجائز طریقے سے استعمال کریں گے اس کا نام جادو ہے. اور مادہ میں جو چھپی ہوئی فطری قوتیں ہیں ان کا اظہار کر دینا یہ سائنس کہلاتا ہے. تو انسانی نفسی قوتیں، قوت خیال اور باطنی تصرفات یہ بھی ایک غیر مرئی مؤثر طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو شر کے جو نمائندے ہیں ان تینوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی حدود میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ تینوں مل کر یکجا ہو کر حق کو مٹانے کے لیے اور باطل کو غلبہ دینے پر تل جائیں. ایسا پہلے نہیں ہو رہا تھا، اسی دور میں ہو رہا ہے. ان تینوں زاویہ نظر سے فتنہ دجال میں پوشیدہ وہ خطرات و مضمرات کسی قدر تو سمجھ میں آنے چاہیے جن سے تمام انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام نے آگاہ کیا، تنبیہ کی، سمجھایا، اجاگر کیا، نشانیاں بتائیں. بھئی جو احباب ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انہیں تو انشاءاللہ العزیز باطل کے خلاف مزاحمت کرنے کی ہمت پیدا ہوگی اور حق کی حمایت کرنے میں حوصلہ پیدا ہوگا اور وہ ایک خاص قسم کی طاقت اپنے اندر پروان چڑھتی ہوئی محسوس کریں گے. تو انہی ویڈیوز کے اندر ہم دجالی معاملات کو آگے بڑھانے والے اور دجالی ریاست کی مہربان اور نامہربان اور ہم نواؤں کا بھی ذکر کریں گے کہ کچھ لوگ تو شعوری طور پر اور کچھ لوگ لاشعوری طور پر دجالی قوتوں کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. ان ہم نواؤں کا تذکرہ ان تمام لوگوں کو دجالی نقشوں پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے باز رکھے گا.
ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر لیں گے اور وہ قوت پیدا ہو جائے گی جو کہ ہمیں جھوٹ میں سے سچ سمجھا سکے اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھا سکے، دھوکے میں پڑ نہ سکے۔ اس وقت دنیا دو طبقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک ہے اللہ پرست اور دوسرے ہیں مادہ پرست یعنی غیر اللہ پرست۔ اس کو ایک دوسری طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے عشق والے اور ایک ہے عقل والے، یعنی کہ ہر معاملے کو عقل سے تولتے ہیں، اور عشق والے ہر معاملے کو عشق کے پیمانے سے تولتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتے ہیں، تو ان کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کا پیمانہ ہے۔ تو یہ معرکہ عشق و عقل جاری ہے، اللہ پرستی اور عقل پرستی آمنے سامنے ہیں۔ رحمان کے بندوں اور دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق و عقل اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ تو الغرض کہ یہ معرکہ یعنی عقل اور عشق کا معرکہ پورے زوروں پر ہے۔ عقل والے دجالی ریاست کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور عشق کی طرف سے جانباز رحمانی ریاست کی تعمیر نو چاہتے ہیں۔ عقل کی معراج کے سامنے مسلمانوں کو تقوی کی معراج چاہیے، اور تقوی سے عشق الہی جنم لیتا ہے، اور جس دن مسلمان عشق الہی میں دیوانے ہو جائیں گے اس دن عشق کے متوالے عقل والوں کی بھڑکائی ہوئی آگ میں کود کر لازوال کردار ادا کریں گے۔ اور یہ بات تو طے ہے، جس دن معرکہ عشق اور عقل اپنے عروج پر پہنچے گا اس دن عقل کو اس کی برتری ماننے والوں کی اور اس سے مرعوب ہونے والوں کی کھلی شکست ہو جائے گی۔ صرف یہ طے ہونا باقی ہے کہ عقل پرستی کے لشکر میں کون کون ہوگا اور انہیں کتنے دنوں کی مزید مہلت ملے گی، اور عشق کے گھائل دیوانے کون کون ہوں گے، اور انہیں عشق کی بھٹیوں سے کس طرح سے گزرنا ہوگا، اور بعد میں معشوق حقیقی کا وصال یا روئے زمین پر اس کی خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دجالی معاملات کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت واٹس ایپ پر، فیس بک پر دیندار لوگ بھی ایسے ہی کاموں میں مبتلا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو عشق والے کہلاتے ہیں، جو معاملات دجالی ہیں۔ پہچاننے کی ضرورت ہے، ایسے نہ ہو کہ ہم دجال کی دجالیت بغیر سمجھے جھوٹ کو حق سمجھ کر، سچ سمجھ کر اور دجالیت کو پروان چڑھا رہے ہوں اور ہم لاشعوری طور پر ان کے اعلی کار بن جائیں۔ آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔